اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 32 تک ہمارا پچھلا لیکچر ہے اور ابھی کا ہمارا لیکچر ہے آیت نمبر 33 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی واقمنا الصلاة وآتینا الزکاة واطعنا اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آیت یہاں پر جو ہے ختم ہو گئی، آیت نمبر 33۔ آیت کا آپ لفظی ترجمہ دیکھیں، وقرنا اور ٹھہری رہو، یہ ترجمہ اس کا یہاں پر کیا ہے؟ ٹھہری رہو، فی بیوتکن اپنے گھروں میں، ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، ولا تبرجنا یعنی اظہار تجمل یا زینت، یعنی اپنی خوبصورتی کا اظہار مت کرو، تبرج الجاہلیت الاولی، جس طرح دور جاہلیت میں، پہلے جاہلیت یعنی رسول اللہ سے پہلے دور جاہلیت میں جس طرح خواتین اپنی جو ہے جسم اور اس کی نمائش کیا کرتی تھیں اور بے پردہ باہر آتی تھیں، اسی طرح کہا کہ لا تبرجنا، تم بھی اپنی زینت مت دکھاؤ نامحرم مردوں کے سامنے۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، اور نماز پڑھتی رہو، وَآتِينَا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتی رہو، وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور خدا اور اس کے رسول کی اطیعنا فرما برداری کرتے رہو، یعنی اطاعت کرتی رہو۔ انما یرید اللہ، انما کا ترجمہ یہاں انہوں نے اس کو نہیں کیا آیت میں، ورنہ انما کا ترجمہ ہے بے شک، بتحقیق، کلمہ حصر شمار کیا جاتا ہے خاص تاکید کے لیے۔ یرید اللہ، خدا چاہتا ہے، لیذہب، تاکہ دور کر دے، عنکم، تم سے، الرجس، ناپاکی کو، کس کے لیے؟ اہل البیت، یعنی اے پیغمبر کے اہل بیت، وَيُطَہِّرَکُمْ، اور تمہیں پاک کر دے، تطہیرا، جس طرح پاک کرنے کا حق ہے۔ انہوں نے ترجمہ کیا صرف تمہیں بالکل پاک صاف کر دے، یہ جو بالکل کا مفہوم ہے یہ اس کا تطہیرہ کا ترجمہ ہے، جو عام اس کے ترجموں میں یطہرکم تطہیرا کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ تمہیں اس طرح پاک کر دے جس طرح پاک کرنے کا حق ہے۔ تو اس کا مفہوماً انہوں نے ترجمہ کیا یہاں پر تمہیں بالکل ہی پاک و صاف کر دے ہر طرح کے میل و کچیل سے۔ اب آیت کی وضاحت جو ہے اوپر سے دیکھیں، آیت کا جو ہے وقرنا فی بیوتکن، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، اور جس طرح پہلے جاہلیت کے دنوں میں اظہار تجمل کرتی تھیں اس طرح زینت نہ دکھاؤ۔ واقمنا الصلاۃ، اور نماز پڑھتی رہو، وآتینا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتی رہو، واطیعنا اللہ ورسولہ، اور خدا اور رسول کی اطیعنا فرمانبرداری کرتی رہو۔ اے پیغمبر کے اہل بیت، اہل البیت، خدا تم سے ناپاکی، خدا چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کا میل کچیل دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک و صاف کر دے۔ یہ آیت کا جو ہے بامحور ترجمہ ہے۔ آیت کا ایک حصہ جو پہلے ہے، اللہ تبارک تعالیٰ پھر ازواج نبی سے مخاطب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَرْنَا، اور ٹھہری رہو، فی بیوتکن، اپنے گھروں میں، جس طرح اوپر کی آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا کہ ازواج نبی کو مختلف قسم کے احکامات ان کو جو ہے اس کو بتائے۔ اس آیت میں بھی ایک یہ حکم بتایا گیا کہ وقرنا، اور ٹھہری رہو، بیوتکن، اپنے گھروں میں۔ عورتوں کے لیے حکم اسلام یہی ہے کہ وہ بغیر کسی ضرورت کے گھر سے باہر نہیں جائیں۔
اور یہ حکم ازواج نبی کے لیے بھی کہ ازواج نبی مخاطب ازواج نبی ہے اس حکم میں، لیکن حکم قرآن دیگر جو ہے خواتین کو بھی شامل ہے، اسی لیے تمام خواتین کے لیے یہ حکم ہے، خاص طور پر جو ہے یعنی جو ہے بیویوں کے لیے کہ وہ اپنے جو ہے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں جا سکتی۔ اگر گھر سے باہر جانا ہے حسب یعنی جو ہے ضرورت یا جو ہے انتہائی اس کی ضرورت ہے باہر جانے کی، تو پھر اس کی اجازت مرد کی اجازت سے وہ جا سکتی ہیں، لیکن وہ اوپر والی شرائط اپنے پردے اور دیگر ساری چیزیں ہے اس کے شرائط کا خیال رکھتے ہوئے وہ گھر سے باہر نکل سکتی ہیں، وہ بھی جائز کام کے لیے۔ تو یہ عام حکم کلی یہ ہے کہ عورت کو جو ہے کہا کہ گھر سے یعنی گھر پہ ٹھہری رہے، گھر سے باہر نہیں نکلا کرے۔ یہ حکم ازواج نبی کے لیے یہاں بتایا گیا۔ دوسرا جو حکم بتایا گیا ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، کہ تبرجنا یعنی تم یعنی اظہار تجمل نہ کرو، تجمل جمال سے ہے، جمال کا جو ہے خوبصورتی کا اظہار کرنا، اظہار تجمل، یہ جو نیچے ترجمہ کیا ہے اظہار تجمل، اس کا مطلب ہے یعنی خوبصورتی کا اظہار کرنا، یعنی اس طرح زینت نہ دکھاؤ، زیب و زینت یعنی خوبصورتی۔ تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو ہے عورتوں کے لیے یہ ہے، عام عورتوں کے لیے بھی اور ازواج نبی کے لیے، جب تم گھر سے باہر نکلو یا گھر کے اندر اگر کوئی نامحرم ہے تو پھر آپ نے پردے میں رہنا ہے، اپنی خوبصورتی کا اظہار نہیں کرنا ہے، بالوں کو چھپانا ہے اور جسم کے تمام جسم کو چھپانا ہے اور اعضائے جسم کو چھپانا ہے۔ یہی حکم گھر کے اندر ہے، اگر نامحرم ہے سوائے اس کے یعنی جو ہے محرم کے اور اس کے شوہر کے، اس کے لیے تو حکم اسلام یہ ہے کہ انسان کے جو ہے بیویاں جو ہے شوہر کے لیے زیب و زینت کریں، یہ اس کے لیے ثواب کا کام ہے۔ لیکن اگر گھر سے باہر جا رہی ہیں تو ازواج نبی کے لیے بتایا گیا کہ جس طرح سابقہ دور کی خواتین دور جاہلیت کی، جن پر جو ہے کوئی کسی قسم کا جو ہے حکم معلوم نہیں تھا، وہ جاہل تھے حکم سے کہ وہ گھر سے باہر عورت نکلے تو کس طرح نکلے، چادر پہنے یا نہیں پہنے، حجاب کرے یا نہیں کرے، تو وہ ظاہر ہے بغیر حجاب کے خواتین باہر بازاروں میں اور دیگر جو ہے محفلوں میں آیا کرتی تھی، اور ناچ گانے وہ ساری چیزیں اس میں اس دور میں یہ چیزیں چلتی تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے دور کی طرف، کیونکہ یہ لوگ جانتے تھے سابقہ دور کو جو ہے ابھی کیونکہ اسلام سے کنورٹ ہو گئے، اسلام کی طرف آئے تھے یہ جو ہے لوگ، اور خواتین ازواج نبی بھی، ان کو اتنا دور وقت زیادہ نہیں گزرا تھا، ان کو پتہ تھا کہ جو ہے دور جاہلیت پچھلے والا دور کیسا تھا، تو کہا کہ اس دور کے دور جاہلیت کی مانند تم یعنی بے پردہ اور اپنی خوبصورتی کا یعنی بناؤ سنگار، بالوں کو بنا کے جسم کو جو ہے بنا کر، جس طرح آج کل تو اس کا بہت زیادہ اظہار ہونے لگا خواتین کے لیے، پورا ایک انڈسٹری جو ہے وہ آ گئی، اور پوری دنیا جو ہے عورت کو ایک سامنے رکھ کر جو ہے اس کو جو ہے ہر جگہ میں سامنے لایا جاتا ہے شو پیس کے طور پر۔ عورت اس کو سمجھتی ہے کہ جو ہے اس میں یہ اس چیز میں اس کی عزت ہے، حالانکہ عورت جو ہے استعمال ہوتی ہے، اس کی عزت نہیں ہوتی بلکہ اس کی توہین ہو رہی ہوتی ہے، مگر خواتین ان کے جو ہے سمجھ میں نہیں آتی یہ بات۔ اور قرآن نے تو پہلے ہی واضح کر دیا کہ جو ہے کہ اظہار خوبصورتی بناؤ سنگار کر کے گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے، بناؤ سنگار کی اجازت سوائے مرد کے علاوہ اور کسی کے لیے خواتین کو اجازت نہیں دی گئی۔ تو ازواج نبی کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ ایک تو یہ اپنے گھروں میں ٹھہرے رہو، اور پھر یعنی دور جاہلیت کے مانند جو ہے بناؤ سنگار کر کے نامحرم مردوں کے سامنے تم نے نہیں جانا ہے۔ اگلا حکم ہے واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کرنا، یعنی نماز کی طرف متوجہ کرایا گیا ازواج نبی کو۔ وآتین الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیتی رہا کرو۔ وأطیعن اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کی اطاعت کیا کرو، اس کی فرمانبرداری کرو، اسی میں ہی تمہاری بھلائی ہے، اسی میں بھی رسول خوش ہیں، اسی میں اللہ خوش ہے، اور اسی میں تمہاری جو ہے یعنی بہشت ہے، اور اسی میں تمہارا جو ہے زندگی کا جو ہے آخرت کا جو ہے تمہاری یہ ہے کامیابی۔ آیت کا آیت نمبر 33 کا جو ہے اگلا حصہ ہے، اوپر کے جتنے بھی جو ہے وہ سیغے ہم نے پڑھے وہ سارے کے سارے تھے جمع مؤنث کے، مثلا کرنا، اطعنا نون کے ساتھ، اسی طرح اقمنا، اسی طرح تبرجنا بیوتکن ان اتقیتن فلا تخضعن، ٹھیک ہے،
وقلنا، یہ سارے اس سے اوپر آیتوں میں سارے کے سارے جو ہے وہ یعنی جو ہے استعمال ہوئے الفاظ جو ہے وہ جمع مؤنث کے استعمال ہوئے۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ، جس کو ہم اس آیت کو یعنی آیت تطہیر نام دیتے ہیں، یہ یہاں پر جو ہے سورہ احزاب میں یہ ہے آیت نمبر 33 کی جو ہے اس کا آدھا حصہ۔ اب اس کی دیکھیں، اس میں آیت میں تلاوت کرتا ہوں، اس لیے تھوڑی وضاحت پہ کر رہا ہوں تاکہ آپ متوجہ ہو جائیں کہ اس آیت میں مخاطب جو ہے کیا ہے، انکم، سب سے پہلے ضمیر ہے انکم، یہ کاف میں پیش کم جو ضمیر ہے عربی قواعد کے مطابق جو ہے جمع مذکر مخاطب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اسی طرح یطہرکم یہ بھی یہاں پر جو ہے جمع مذکر کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ تو آیت کا جو ہے مزاج جو ہے اوپر کی آیتوں سے جو ہے یہاں نہیں ملتا، ایک دم چینج ہو گیا، ایک دم مخاطب تبدیل ہوتا ہے۔ اللہ کے اس سے پہلی والی آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ کے مخاطب ہیں ازواج نبی اور جمع مؤنث جو ہے مخاطب خطاب ہو رہا ہے، اور یہاں پر آ کر فوراً ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں جو ہے یعنی صیغے کا رخ جو ہے مخاطب کے جو اس کے تبدیل کر کے جمع مذکر کو جو ہے یعنی اس یعنی جو ہے خطاب کر رہا ہے۔ تو اس کی وجہ اس کو میں بعد میں بتا دیتا ہوں، اس کا پہلے ایک ترجمہ اس کو آپ دیکھ لیں۔ انما یرید اللہ، اے پیغمبر، یہ اس کا انما یرید اللہ، خدا چاہتا ہے، لیذہب، دور کر دے عنکم، تم سے، الرجس، ناپاکی، اہل البیت، اے پیغمبر اہل بیت، ایک پیغمبر کے اہل بیت، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں پاک کر دے بالکل صاف و صاف۔ اے پیغمبر کے اہل بیت، خدا چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کا میل کچے دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک و صاف کر دے۔ آیت کا ترجمہ یہاں پر ختم ہو گیا۔ اب یہ آیت جو ہے آیت تطہیر کے نام سے یہ جو ہے منسوب ہے۔ اس آیت تطہیر کے روح سے ہم اپنے ائمہ کو اور پنجتن کو جو ہے معصوم سمجھتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی آیتیں ہیں کہ عصمت کے ہم قائل ہیں۔ ہمارا عقیدہ جو ہے مذہب تشیع کا جو ہے یہ یعنی تطہیر کا جو ہے آیت تطہیر کے روح سے ہم، اور قرآن کے اس آیت کے روح سے ہم اہل بیت کو، پنجتن کو معصوم مانتے ہیں۔ اور یہ عقیدہ اہل سنت کے بھی بہت سارے جو ہے فرقوں کا ہے، سوائے چند جو ہے دیوبند جو ہے علماء کے، باقی جو ہے تقریباً سارے اہل سنت جو ہے اس آیت کو آیت تطہیر جو ہے اہل بیت کی شان میں جو ہے اس کو شان نزول اس کو کہہ دیتے ہیں۔ کچھ بعض جو ہے علماء جو ہے علماء دیوبند اس کو اس اہل بیت میں شمار کرتے ہیں، جس میں آیت کا یہ کہا کہ جو ہے تم سے دور کر دے، یعنی اس سے مخاطب کون ہے؟ اہل بیت ہیں، گھر والے۔ تو گھر والے لفظی ترجمہ ہے اہل بیت، گھر والے۔ اس کو کچھ علماء نے جو ہے اس کو شمار کیا اہل بیت میں، یعنی ازواج نبی کو بھی پنجتن کے علاوہ، لیکن اکثریت تمام علماء تشیع اور سنت کے اکثریت جو ہے علماء کی اکثریت نے اہل بیت سے مراد پنجتن کو لیا گیا ہے، اہل بیت سے مخاطب ہے۔ اور اس کی بہت ساری جو ہے روایتیں موجود ہیں، رسول اللہ نے خود جو ہے جگہ جگہ پر جو ہے یعنی جو ہے اس کے روایتوں کے ذریعے سے واضح کیا کہ میرے اہل بیت یہی ہیں۔ اور رسول اللہ جو ہے آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے کہ آیت بھی جو ہے کہا کہ اجر رسالت جو مانگا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، فی القربى کو بھی تمام جو ہے مفسرین نے کہا قربا سے مراد اہل بیت ہیں۔ تو آیت میں اس کی کیونکہ اس کے آیت مختصر سی ہے، لیکن اس کے بہت زیادہ اس کا مفہوم موجود، علماء نے اس کی کتابیں لکھی ہیں۔ مثلا اس میں بحث یہ ہے کہ ابھی ٹائم نہیں ہے کیونکہ 20 منٹ کا لیکچر ہے تو زیادہ وضاحت میں کر نہیں سکتا، اشارہ کر رہا ہوں ان کی طرف، مفہوم بتا دوں گا۔ یرید اللہ، اللہ کا ارادہ، اللہ کے ارادے سے کیا مراد ہے؟ لیذہب عنکم، تم سے دور کر دے۔ دور اس میں جو ہے دو ترجمہ کیا جاتا ہے، انہوں نے ترجمہ کیا دور کر دے، اور دیگر تراجم میں بہت سارے لکھا ہے کہ لیذہب عنکم دور رکھے۔ دور کر دے اور دور رکھے میں فرق ہے۔ دور رکھے کا مطلب یعنی ایک چیز آپ کے قریب، آپ سے ٹچ نہیں کر رہی ہے، آپ سے دور ہے، آپ سے یعنی جو ہے ملی ہوئی نہیں ہے۔
دور کر دے کا مطلب آپ سے ملی ہوئی ہے نجاست، آپ کے کپڑے پہ لگی ہوئی، آپ کے جسم پر، آپ اس کو دور کر رہے ہیں. تو یہ یہاں پر اس کا ترجمہ انہوں نے کہا دور کر دے، لیکن اکثر علماء نے کہا کہ اس کا جو ہے جو ترجمہ کیا، جو وضاحتیں کی ہیں، تشریح کی ہے، اس میں دور رکھے کا ترجمہ کیا ہے اہل بیت کے حوالے سے. الرجس، اگلا جو ہے نقطہ ہے، اس کو کہا رجس سے مراد کیا ہے. رجس سے مراد کیا؟ ظاہری نجاست ہے، جس طرح نجاسات ہیں، خون ہے، پیشاب ہے، پخانہ ہے، اس سے دور. یا جو ہے الرجس سے مراد یہاں گناہ ہیں، شیطان کے جو ہے نجاست یا اس کے وسوسے. اہل بیت کا میں نے بتایا پہلے کہ اس کو وضاحت کر دیا، اس سے کیا مراد ہے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تم کو پاک و صاف کر دے. اس سے کیا مراد ہے؟ تطہیر اور پاک کرنے سے. تو یہ پوری ایک اس کی جو ہے یعنی جو ہے تشریح ہے، ایک ایک لفظ کی وضاحت کی گئی ہے، اور علماء نے جو ہے اس کے آیت کو چھان بین کیا ہے، اس کے تراکیب اور اس کے جو ہے لغت کے اور مفاہیم کے لحاظ سے بہت یعنی تشریح طلب یہ آیت ہے. خلاصۃ طور پر اس کا مفہوم یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ ارادہ ہے کہ اے پیغمبر اہل بیت، اے اہل بیت، تم سے رجس کو اور ہر قسم کی نجاست سے، نجاست سے مراد یعنی چاہے ظاہری نجاست ہو جیسے یعنی جو ہے پیشاب پاخانہ اور یعنی خون وغیرہ، اس سے بھی پاک، اور دوسرا معنی کیا ہے، تمام ہر قسم کے یعنی گناہ سے، شیطانی اس کے وسوسوں سے، حتیٰ کہ تمام گناہ مراد ہیں، اس سے تو یعنی پاک رکھے. ارادہ کس کا ہے؟ خدا کا. خدا کا ارادہ ہے کہ اے اہل بیت، تم سے رجس کو لیُذْہِبَ عَنْکُم، تم سے دور کر دے رکھے، قریب تک بھی نہ آئے جائے. اور یہ تو کہا کہ رجس کو معنی میں کہا کہ رجس کو تم سے دور کر دے، ہر قسم کی رجس کو، چاہے وہ ظاہری نجاست، چاہے تمہاری جو ہے اس کو وہ یعنی باطنی نجاست جو گناہ کی اس کو ہم شمار کر دیتے ہیں، وہ نجاست میں شمار ہوتے ہیں. اس سے تم اہل بیت پیغمبر کو، پنجتن کو اور اہل بیت کو، ائمہ کو پاک رکھے. یہ کس کا ارادہ ہے؟ یرید اللہ، اللہ کا ارادہ ہے، عام کسی بندے کا نہیں ہے، کیونکہ اللہ جو ارادہ کرتا ہے اس کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہوتا ہے. یہ خدا کا ارادہ ہے کہ خدا ان معصوم، ان ہستیوں کو پاکیزہ، اس کو ہستیوں کو ہر قسم کی نجاست سے دور رکھنا چاہتا ہے، اور وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اس طرح پاک و پاکیزہ کرنا چاہتا ہے جس طرح خدا چاہتا ہے، جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے. بس یہ آیت کا مفہوم ہے. اسی لیے ہم ائمہ اہل بیت کو اس آیت کی روشنی میں معصوم سمجھتے ہیں، ہر قسم کے گناہ اور خطا سے پاک ہیں. آیت کو بس یہاں تک اس کو میں وضاحت کو جو ہے وہ روک دیتا ہوں. آیت کا جو ہے اگلی آیت ہے آیت نمبر 34. اب دیکھیں آیت کو یہاں پر پھر جو ہے سابقہ آیتوں کی طرح اس کا یہی جو ہے مخاطب اللہ تبارک تعالیٰ یعنی جو ہے جمع مؤنث کا صیغہ شروع ہو گیا. وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. وَاذْكُرْنَا آیت اس کا ترجمہ ہے یاد رکھو. یہ جو ترجمہ ہے یاد رکھو، وَاذْكُرْنَا یاد رکھو، ما یتلا جو تلاوت کی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں آیتیں، فی بیوتکن تمہارے گھروں میں. ٹھیک ہے، فی بیوتکن تمہارے گھروں میں، یہ ترجمہ ادھر سے، اور تمہارے گھروں میں، یہ ترجمہ ہے فی بیوتکن. من آیات اللہ خدا کی آیتیں، والحکمہ اور حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہیں. وذکرنا ان کو تم یاد رکھو. ان اللہ کان لطیفاً خبیرا، بے شک اللہ کان ہے لطیفاً باریک بین، خبیرا باخبر. یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے. سلیس ترجمہ، اور تمہارے گھروں میں جو خدا کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. آیت میں مخاطب اللہ تبارک تعالیٰ پھر ازواج نبی سے کہ یعنی وَاذْكُرْنَ اور یاد کرو، حفظ کیا کرو جو آیتیں ظاہر نبی پر جو آیتیں یا وحی نازل ہوتی تھی، تو ظاہر خواتین بھی وہ ساتھ ہوتی تھی. تو جو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ جو تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات اور حکمت کی باتیں رسول تک پہنچتی ہیں وحی کے ذریعے سے، تم اس کو یاد کیا کرو تاکہ تم جو ہے نبی کے اس میں یعنی صحبت سے تم فائدہ اٹھاؤ.
علم حاصل کرو اور اس کے جو ہے پرہیزگار بنو تاکہ تمہاری دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک خدا لطیف، لطیف کے لفظ معنی ترجمہ کیا انہوں نے باریک بین۔ باریک کا مطلب بہت باریک، بین کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، جس طرح دور بین کا مطلب ہوتا ہے دور دیکھنا، بین یعنی بینا سے ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ باریک بین ہے، یعنی خدا کو ہر باریک سے باریک، ہر چھوٹے سے چھوٹے جو ہے اس کے انسان کے ہر عمل سے خدا واقف ہے، عالم ہے اس کا، اور خبیرہ باخبر بھی ہے۔ آیت کے آخری جملے کے ذریعے سے بتایا کہ ہم جو ازواج نبی کو اور دیگر تمام لوگوں کو کہ تم جو بھی کام کرو گے، جس نیت سے بھی تم کام انجام دو گے، عمل انجام دو گے، اللہ باریک بین ہے، اللہ ہر تمہارے ہر عمل اور ہر جو ہے اس کی حرکت کو، یعنی اس کو جو ہے اس کو دیکھ رہا ہے اور اس سے باخبر بھی ہے وہ پروردگار ذات۔ تو آیت یہاں پر اس سبق کی جو ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اگلے اس کی طرف، جو ہے اس کی ایکسرسائز کی طرف، کہ ایکسرسائز میں الکلمات و تراکیب جو ہے یہ ہے، اس میں یہ جو ہے آپ نے اس کو الفاظ کے معنی یاد کرنے ہیں۔ توردنا تم چاہتی ہو، تعالینا تم آؤ، امتعکنا تمہیں کچھ مال دوں، اسرحکنا میں تمہیں رخصت کر دوں، سراحن رخصتی، اعدہ تیار کیا، ضعفین دگنا، یقنت فرما برداری کرتا رہے، اعتدنا ہم نے تیار کر رکھا ہے، لستنا تم نہیں ہو، مؤنث کے لیے ہے، ان اتقیتنا اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو، فلا تخضعن بالقول دبی زبان سے نرم لہجے میں بات نہ کرو، کرنا تم ٹھہری رہو، مؤنث کے صیغہ ہے، لا تبرجنا زینت سج دج کے نہ دکھاتی پھرو، الرجس ناپاکی، لیذہب عنکم تم سے دور کرے یا دور لے جائے۔ یہ انہوں نے جو ہے اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے۔ اس کا آپ نے الفاظ کے معنی جس طرح ترجمہ یہاں پر دیا گیا ہے ویسے ہی آپ نے اس کا جو ہے ترجمہ یاد کرنا ہے۔ پچھلے جو سبق میں جو یعنی جو ہے اس کا ترجمہ کیا گیا اس کو آپ نے اس ترجمے کو چھوڑ دینا ہے، کیونکہ پوچھا گیا الفاظ کا معنی تو آپ نے یہیں سے ہی جواب دینا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے دو جو ہے التمارین میں دو جو ہے وہ ایکسرسائز کے دو سوال شارٹ آنسر میں یہ سوال آتے ہیں۔ پہلا سوال ہے اس سبق کی آیات میں جو ہے آیات کے حوالے سے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ازواج نبی کو کن دو باتوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ آیت کے شروع میں ہی جو پہلی آیت جو ہے پہلے لیکچر کے میں نے جو ہے سبق کے جو پہلی آیت تھے، دو آیتیں تھیں، وہ اس کا جواب ہے، جس کا میں نے کہا تھا کہ آیت کا نام بھی میں نے بتایا تھا۔ اصطلاح میں علماء نے اس کو آیت تخیر کا نام دیا کہ اس میں دو باتوں میں سے ایک کو اختیار کیا، یا ایک بات یا تو نبی کے ساتھ یعنی جو ہے رہو، اللہ اور رسول سے آخرت کے گھر چاہتی ہو تو اسی میں بھلائی ہے، دوسرا اختیار دیا کہ اگر تم دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو تو اللہ رسول اللہ تمہیں مال دے کر تمہیں اچھی طریقے سے رخصت کر دیں گے۔ یہ اس کا جواب ہے۔ سوال ثانی، دوسرا سوال ہے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو کن آداب و احکام کی تلقین فرمائی ہے۔ یہ جو ہے احکام اوپر کی جو ہے آیتوں میں بتائے گئے، اس میں جو ہے پہلا حکم یہاں سے شروع کیا گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے جس میں کہا کہ ان کے تم فرما بردار ہو، ومن یقنن منکن تمہارے ایک یعنی اجر ایک جو ہے ثواب پر ایک نیکی پر دو ثواب، اور اگر ایک گناہ کرو گی تو دو جو ہے برابر ہوں گے۔ اور پھر جو ہے پردے کا حکم دیا گیا اور نامحرم بندوں سے اس کے جو ہے بات کرنے کا کہا کہ جو ہے بات کس طرح بات کرنی ہے، فلا تخضعن بالقول کے ذریعے سے بتایا گیا، اور پھر کہا کہ اپنے جو ہے نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اور آخر میں اس سبق کے آخر میں بتایا گیا احکام میں سے آخری حکم یہ تھا کہ جو آیتیں تمہارے گھر میں تلاوت کی جاتی ہیں اس کی تم یعنی جو ہے وہ تلاوت کیا کرو۔ بس یہاں تک جو آج کا میں لیکچر اس کو تمام کر دیتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلا لیکچر جو ہے اس کو یعنی ہم کسی لیکچر میں آپ کو جو ہے وہ وضاحت کر دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔